السلام علیکم، میں ہوں محسن درانی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آئی ایم محسن درانی۔ آج 9 جون، آج ہمارے بہترین مینٹور، میرا دوست، میرا پیار، میری محبت، میرا ساتھی، میرا رفیق، اس کو بچھڑے آج پورا 1 سال ہو گیا۔ عامر لیاقت حسین، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین۔ 1 سال بیت گیا۔ 1 سال کیسے گزرا پتہ نہیں چلا۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ اتنی حسین یادیں وہ پیچھے چھوڑ کر گیا ہے کہ ان یادوں میں انسان گم رہتا ہے، اور یہ سال گزر گیا اور ایسے کئی سال گزر جائیں گے۔ وہ کبھی ہم سے بچھڑے گا نہیں، مجھ سے کیا بہت سے لوگوں کے دلوں میں آج بھی موجود ہے۔ آج بھی اسے لوگ یاد کرتے ہیں، بہت یاد کرتے ہیں۔ آج کا ویڈیو میں اپنے دوست کی یاد میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اس میں میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اب سے 30 سال پہلے یا 35 سال پہلے، 30 سال پہلے ہم کیسے ملے تھے، عامر لیاقت کیسا تھا، اور اس کے بعد جو آپ نے عامر لیاقت کو دیکھا ٹی وی اسکرین پر وہ کیسا تھا۔ 80s کی بات ہے، جب میں 9th کلاس میں تھا اور یہ میٹرک میں تھے۔ رہائش ہماری خداداد کالونی میں تھی۔ خداداد کالونی میں ہم پلے بڑے، وہیں کھیلتے تھے، وہیں کرکٹ کھیلتے تھے، وہیں ملاقات ہوئی۔ ایک ہی محلے میں ہم رہتے تھے۔ محلے میں وہ بہت کم لوگوں سے ملتے تھے، کیونکہ وہ خود کو یا تو کتابوں میں انگیج رکھتا تھا انسان، یا کچھ پڑھتا رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سلیس اردو میں میٹرک میں انہوں نے ٹاپ کیا تھا۔ تو میں ان کے گھر 9th کے نوٹس لینے گیا تھا سلیس اردو کے، اور میرا پہلا ان کا انٹریکشن ہوا، پراپر انٹریکشن۔ انہوں نے کبھی اندر آ جاؤ محسن، اندر آ جاؤ۔ میں اندر گیا، کہنے کیوں چاہیے نوٹس میں نے کہا آپ کے نوٹس لوں گا تو مجھے کچھ ہیلپ مل جائے گی کیونکہ آپ نے ٹاپ کیا ہوا ہے۔ بس وہاں سے بات چیت شروع ہوئی۔ پھر ان کی والدہ کو میں خالہ کہتا تھا۔ خالہ بہت ہی نفیس اور بہت ہی شفیق خاتون، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ ان کے والد کو میں شیخ لیاقت صاحب کو خالو کہتا تھا، اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے، کروٹ جنت نصیب کرے۔ دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اور ان کے بڑے بھائی عمران لیاقت حسین، اس وقت وہ میرے بڑے بھائیوں کے دوست تھے، عمران لیاقت حسین، اور میں ان کا دوست تھا۔ تو ہمارا وہاں سے انٹریکشن اسٹارٹ ہوا، اور پھر وہ انٹریکشن ایسا ہوا کہ وہ بڑھتا گیا۔ پھر اس وقت ان کے پاس ایک بائک ہوتی تھی، سوزوکی نہیں، اس سے پہلے سوزوکی سے پہلے شاید یاماہا تھی، جی پی 100، سوزوکی جی پی 100 ہوتی تھی۔ اور جی پی 100 کی خاصیت یہ تھی کہ وہ محلے کا ہر شخص چلاتا تھا، یعنی جس کو کسی کام وام ہو تو وہ جی پی 100 مانگ کے لے جاتا تھا۔ وہ کسی کو منع نہیں کرتے تھے، کسی کو منع نہیں کرتے تھے، کہتے لے جاؤ بھائی، لے جاؤ بائک، لے جاؤ، چلا لو، محسن دے دو یار۔ ہمارے بہت اچھا دوست ابھی موجود ہے آصف پاشا، وہ تو لے جاتا تھا، 2 دن بعد لے کے آتا تھا، پتہ نہیں کبھی لاتا تھا کبھی نہیں بھی لاتا تھا۔ ہم پوچھتے تھے کہ بائک آ گئی نہیں آ گئی، تو دیکھتے تھے بائک آ گئی۔ تو ہم بائک پہ گھومتے تھے، جی پی سوزوکی جی پی 100 پہ۔ بائک پہ اس لیے گھومتے تھے کہ اس وقت بھی ان کے والد شیخ لیاقت حسین پوری بلڈنگ کے مالک تھے۔ عمر رواں بیوٹی کریم نکالتے تھے۔ خدا کی بستی ایک پوری سوسائٹی اس زمانے میں ہوتی تھی جو وہ بلڈ کر رہے تھے۔ ان کے بہت سارے بزنسز تھے، بہت علاقے کے امیروں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن اولاد کے لیے انہوں نے بڑی سختی رکھی ہوئی تھی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ عامر لیاقت جو ایک بڑے گھرانے میں پیدا ہوا، ایک بڑے گھر میں پیدا ہوا، اس کی حالت یہ تھی کہ سوزوکی جی پی 100 پہ گھومتا تھا۔ والد صاحب کے پاس گاڑی تھی، اور انہوں نے والدہ کے لیے یعنی خالہ کے لیے سوزوکی ہائی روف لے کے دی ہوئی تھی، اور ڈرائیور بھی تھا، گھر میں نوکر بھی تھا، سب کچھ تھا ماشاءاللہ۔ ہمارے علاقے کا کالونی کا سب سے بڑا ڈرائنگ روم عامر لیاقت کے گھر کا ہوتا تھا، یعنی شیخ لیاقت کے گھر کا ہوتا تھا۔ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ان کی تربیت کا، جو شیخ لیاقت کی اور محمد سلطانہ خالہ مرحوم کی، کہ وہ کہتے تھے اپنے بلبوتے پہ تم بڑھو آگے، اور اسی پہ تم بنو کچھ، ہم تمہیں سپورٹ نہیں کرتے، ہم کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے، کسی اولاد کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور میں نے دیکھا اپنی آنکھ سے کہ انہوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، وہ جی پی 100 پہ ہی گھومتے تھے۔ اس کے بہت بعد جا کے ایک دن ہوا یہ کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور راؤنڈ ٹیبل ہوتی تھی چھوٹی سی کچن میں، اور اس میں ہم 4 لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، کبھی کبھار بہت شاد و نادر ہوتا تھا کہ ہم کھانا کھا لیتے، کیونکہ عمران لیاقت الگ رہتے تھے۔ تو خالہ جو پکاتی تھیں وہ چھوٹی سی ٹیبل تھی کچن کے اندر ہی، اس میں رکھ کے ہم 4 بیٹھتے تھے۔ تو خالو آ کے اپنا وہ بنیان پہن کے بیٹھتے تھے، اور دھوتی پہنتے تھے، وہ گھر میں دھوتی پہن کے گھومتے تھے۔ ان کے کمرے کی نشانی یہ تھی کہ اس میں بڑی سی بندوق لٹکی ہوئی تھی، اور کڑک نوٹ ہوا کرتے تھے ان کے پاس ہمیشہ، چاہے وہ 100 کے ہوں یا 500 کے ہوں، واٹ ایور، وہ کڑک نوٹ ہوتے تھے ان کے پاس، جو ان کی ٹیبل پہ اندر ایک روم تھا جو ان کا، اس میں اس زمانے میں ٹب لگا ہوتا تھا ان کے واش روم میں۔
اور اس وقت ان کے پاس وہ موبائل فون ہوتا تھا جب کسی کے پاس موبائل فون نہیں ہوتا تھا، موٹرولا کا بڑا والا موبائل فون. تو کھانا کھاتے تھے. ایک دن خالو نے کہا کہ مجھے بھانجا کہتے تھے کہ بھانجے اپنے دوست کے ساتھ جا کر اسلامیہ کالج کے پاس شو روم سے گاڑی لے آؤ. تو ان یعنی عامر لیاقت کے بے ساختہ نکل گیا منہ سے کہ ابو کیا میرے لیے گاڑی لی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کے لیے لی، میں نے گاڑی چینج کر دی ہے. ان کے پاس نسان تھی 1.0 DX. تو اس کے بعد انہوں نے ایک اسٹارلیٹ لی تھی یا ایسی کچھ نام تھا گاڑی کا، ٹویوٹا اسٹارلیٹ. ہاں ٹویوٹا اسٹارلیٹ تھا، بڑی اچھی گاڑی تھی اس زمانے میں. تو ہم نے کہا اچھا. تو اس دن وہ خالو کو محسوس ہوا کہ شاید عامر کو ضرورت ہے گاڑی کی یا کسی چیز کی، تو گاڑی دلائی انہوں نے. پھر ایک دن ہوا یہ کہ وہ خالو نے کہا کہ بھانجے اکبر روڈ چلے جائیے، یہ نمبر ہے اس آدمی کا، اس سے اپنے دوست کے لیے نئی موٹر سائیکل لی میں نے آپ کے دوست کے لیے، وہ دے دیجیے ان کو. بس ایسی بات کرتے تھے وہ، آپ کے دوست کے لیے اس کو دے دیجیے، ان کو دے دیجیے. بہت سخت مزاج تھے، بہت سخت. شیخ لیاقت حسین بہت سخت تھے. تو میں نے جا کے بتایا بھائی چلیں، بھائی کہتے تھے ان کو، بھائی چلیں، بائک مل گئی نہیں ہے. کس نے؟ میں ابو نے. ارے چلو 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 چلو. تو ہم اپنا GP100 وہیں چھوڑی، ہم نے رکشا میں بیٹھ کے ہم گئے تھے. اور ریڈ کلر کی CD70 ہونڈا CD70 انڈیکیٹرز لگے ہوئے، ریڈ کلر چمکتی ہوئی. کہلے یار محسن صاحب یعنی محسن چلو یار بائک لے کے آتے. ہم بائک پہ بڑا گھومتے پھرتے قائد اعظم کے مزار سے گھومتے ہوئے. اور ان کی ایک عادت تھی جب وہ بائک پہ بیٹھتے تھے نا تو گیئر شفٹ نہیں کرتے تھے، کیونکہ کچھ سوچتے رہتے تھے. تو مجھے کہنا پڑتا تھا بھائی گیئر شفٹ کر دیں. اچھا ورنہ وہ ہوتا تھا پھر گیئر شفٹ کرتے تھے. گیئر شفٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ سوچتے رہتا تھا. وہ انسان کچھ سوچتے رہتا تھا، کریٹیوٹی تھی. شیخ لیاقت کا ایک اخبار ہوتا تھا ندائے ملت. جس وقت اردو نستعلیق کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اردو ٹائپنگ کیا ہوتی ہے، اس وقت اردو نستعلیق کا ہم نے کمپیوٹر لیا تھا. بیک ان 80s ہوں گے 90s. اور ندائے ملت اخبار تھا. تو شیخ صاحب نے کہا کہ آپ دونوں چلائیں اخبار کو اور جو بھی ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کو. تو ہم نے کہا محسن چل بھائی تو بھی سیکھ لے اردو ٹائپنگ. تو ہم نے وہیں بیٹھ کے اسے سکھائی مجھے اردو ٹائپنگ. کچھ چند دن لگے تھے، میں نے اردو ٹائپنگ سیکھ لی تھی. اور پھر ندائے ملت کے ہمارے پریس کارڈ ہوتے تھے. وہ پریس کارڈ اتنے مشہور ہو گئے کہ محلے کے ہر لڑکے کے پاس پریس کارڈ ہوتا تھا. کیونکہ اس زمانے میں پریس کارڈ ہوتا تھا تو پولیس والے روکتے کم تھے بائک پہ، کہتے تھے پریس والا آدمی ہے. تو ہم وہ کارڈ بنا کے لوگوں کو دے دیا کرتے تھے اسٹیمپ لگا کے کہ ندائے ملت کا کارڈ لے لو. ندائے ملت کا چلایا اخبار، پھر وہ اخبار نہیں چل سکا. تو شیخ لیاقت نے کبھی میں بند کر رہا ہوں اس کو، یہ نہیں چل پا رہا تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں. بڑا عجیب ٹپکل دور تھا اس زمانے میں. وہ MQM حقیقی آ گئی تھی اور سامنے لائنز ایریا میں منصور چاچا اس زمانے میں ہوتے تھے، وہ سب چیزیں ہوتی تھیں. تو وہ ہم نے بند کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا یار محسن صاحب اس لیے نکل رہا ہے کہ آخری دنوں میں مجھے محسن صاحب کہتے تھے وہ، محسن یار نوکری کرنی ہے اخبار کی. اخبار تو ہم جنگ لے کے بیٹھتے تھے، لٹرلی جنگ اخبار لے کے بیٹھتے تھے اور اس میں نوکریاں ڈھونڈتے تھے. تو ایک نوکری ملی ایڈیٹر کی، سب ایڈیٹر کی 3-4 پوزیشنز تھیں اور پتہ لکھا تھا IIT چندی گڑھ روڈ 70 میں. ہم بیٹھے، انہوں نے بالوں میں جیل ویسلین لگاتے تھے اس زمانے میں، ویسلین لگایا بالوں میں، بال چپکائے سارے اور چلو بھائی. ہم پہنچے جنگ سے پہلے ایک گلی تھی، بہت چھوٹی سی گلی تھی، اس میں ایک پتلی سی بلڈنگ تھی. تو وہاں کا ایڈریس تھا. اس پتلی سی بلڈنگ میں ایک ہی لفٹ تھی جو چلتی نہیں تھی، اپان کی پی پڑی ہوئی. تو کہنے لگے بھائی چلو تیسرا فلور ہے، دوسرا تیسرا فلور تھا. ہم گئے. اقبال قریشی صاحب کی بلڈنگ تھی وہ، اور وہ خود بھی اس بلڈنگ میں زمانے میں بیٹھا کرتے تھے. کچھ دن پہلے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے بات چیت کی، انہوں نے کہا وہ بلڈنگ میری تھی بیسیکلی. ہم اوپر گئے تو مجھے نام یاد آ جائے گا، HH عثمانی IH عثمانی ایسے کچھ کر کے ایڈیٹر تھے. ان کے کمرے میں ہم گئے تو انہوں نے کہا جی کون؟ تو انہوں نے کہا میں محمود سلطانہ کا بیٹا ہوں، شیخ لیاقت حسین میرے والد ہیں اور میں ندائے ملت اخبار. اچھا تو کیا کام کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ نے اخبار میں اشتہار دیا ہے. تو اچھا تو آپ سب ایڈیٹر بنیں گے. پتہ نہیں سب ایڈیٹر تھا ایسی کوئی پوزیشن تھی. اور یہ کیا کریں گے؟ میری طرف اشارہ کیا. تو انہوں نے کہا یہ میرے ساتھی ہوتا ہے، یہ اور کچھ دیکھ لے گا. ٹھیک ہے تو ان کو آپ سارٹنگ پہ لگا دیں نیوز کی اور آپ بیٹھ جائیں ٹیبل پہ. باہر ایک بڑی ٹیبل تھی، چاروں طرف کچھ عجیب ماحول تھا، پان کی پی پڑی ہوئی کچھ تھی. اور وہیں ہمارا ایک دوست تھا جو ابھی موجود ہے، کامران وجاہت. کامران وجاہت اس زمانے میں پرچم، وہ اخبار تھا پرچم اخبار، اور پرچم اخبار میں کامران وجاہت تھے کرائم رپورٹر. اور شاید فیصل حسین بھی اس زمانے میں ملے تھے جاب ایکسپریس میں. تو میں نے 2-3 دن تو کیا کام. اس کے بعد میں نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں، میں نہیں کر سکتا، آپ کریں. کہنے لگے دیکھو محسن میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں آج باہر بیٹھا ہوں نا، کچھ مہینوں میں اندر ہوں گا میں ایڈیٹر کے روم میں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کام کریں، میں چکر لگا لیا کروں گا لیکن میں جا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نکل گیا. میرا کچھ اور مائنڈ تھا، کچھ اور کام کر رہا تھا. میں کچھ ایڈورٹائزنگ کی طرف چلا گیا، آؤٹ آف ہوم میڈیا کی طرف چلا گیا. لیکن ہم پھر میرا آنا جانا وہاں رہا. پھر ایک نشیب و فراز آئے پرچم اخبار پہ، پرچم اخبار بند ہوا، یہ بھاگے چلے گئے. پھر وہ ایک لمبی اسٹوری ہوئی. پھر یہ ضلع وطنی کے چلے گئے، سنگاپور چلے گئے، پھر وہاں سے لندن چلے گئے. میں بھی مشکل میں آیا تو میں دبئی چلا گیا پرچم اخبار کے چکر میں. پھر واپس آئے، میں واپس آ گیا. اس کے بعد پھر یہ واپس آئے
پھر ملاقات ہوئی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عامر لیاقت جوانی کے دور میں جس وقت ہماری ینگ ڈیبیٹر سوسائٹی تھی اور یہ کچھ نہیں تھا, یعنی اس وقت پرچم اخبار بھی نہیں تھا, اس سے پہلے آپ کو لے کے جا رہا ہوں میں, تو ہماری تھی ینگ ڈیبیٹر سوسائٹی. یہ آدمی اسٹارٹ سے ہی کریٹو تھا, یہ آدمی اسٹارٹ سے ہی اکیڈمک اس میں ویلیوز میں جو ہے نا بڑا کلوز رشتہ تھا اس کا. پڑھتا تھا, لکھتا تھا, بولتا تھا, نالج گین کرتا تھا, یہ فالتو نہیں بیٹھتا تھا. ہاں ایک شوق تھا وہ ہارر موویز دیکھنے کا, ویڈیو کیسٹ کا ہارر, اور ایک اور شوق تھا کہ ویڈیو کیسٹ دیکھنے کے بعد, مووی دیکھنے کے بعد واپس نہیں کرنی. ارے بھائی مووی والا کہہ رہا ہے کیسٹ واپس کر دو, نہیں دے دیں گے, اچھا کیوں رکھی ہوئی, ہاں دے دیں گے. جب تک اس پہ کرایہ نہ چڑھ جائے, پھڈا نہ ہو, مووی والا دروازے پہ آ کے خالوں کو نہ بولے کہ اندر میری موویز ہیں, وہ آپ کا بیٹا لے کر آیا, تب تک وہ موویز آتی تھیں. سوسائٹی ویڈیوز ہوتا تھا اس زمانے میں, کے ویڈیوز ہوتا تھا, ویڈیو ہوتا تھا, شارع قدیم پہ ہوتا تھا جس میں محسن ہوتے تھے ویڈیو والے, سوسائٹی ویڈیو شاید ہوتا. تو ہمارے ان سے پھٹے رہتے تھے ہمیشہ, وہ گھر پہ آ کے بیل بجاتے تھے, بھائی ویڈیو اگر دیکھ لی تو واپس کر دو, کہتے تھے نہیں محسن کر دیں گے واپس کر, ایک عادت تھی ان کی. تو وہ کریٹو آدمی تھا, اسٹارٹ سے کیا. ینگ ڈیبیٹر سوسائٹی کے اگر پروگرامز آپ دیکھ لیں پچھلے, وہ پتہ نہیں انہوں نے کنورٹ کیے تھے سی ڈی پہ, کہتے رہتے سی ڈی پہ کنورٹ کروں گا مثلاً پہ, اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں گے. تو بڑے بڑے پروگرامز کرتے تھے ہم ینگ ڈیبیٹر سوسائٹی میں. ایک وقت میں کار پارکنگ میں 15 لڑکے بیٹھتے تھے. اس وقت کون تھا ہمارے ساتھ؟ جنید اقبال, جوانی کا جنید اقبال, شاندار پینٹ پہن کے, شرٹ ٹائٹ پہن کے, پینٹ بھی ٹائٹ ہوتی تھی, نیچے سے ہلکے سے بیل باٹم ہوتے تھے, اور وہ آتا تھا. اس زمانے میں اس کے پاس گاڑی ہوتی تھی, ہم بائک پہ تھے, ہم غریب تھے, تو جنید اقبال کے پاس اس زمانے میں بھی گاڑی ہوتی تھی, اور وہ سونار سینٹر میں وہ نگینوں کا کام جو آج بھی بغال میں کرتے ہیں وہ کرتے تھے. عامر تحسین ہوتے تھے, جو آج ڈاکٹر عامر تحسین ہیں, وہ بھی بڑے بہترین مقرر تھے, نعت خواں تھے, قاری تھے اس زمانے میں. احمد صدیقی تھے, فاروق تھا, فاروق کا نام ہمیشہ بھول جاتا ہوں, فاروق تھا ہمارے ساتھ. بہت ساری ٹیم تھی ہماری پوری جو ہم نے ینگ ڈیبیٹر سوسائٹی بنائی تھی, اور پھر توڑنے والے بھی ہم تھے ینگ ڈیبیٹر سوسائٹی. کیونکہ اس دور میں وہ آدمی صرف اور صرف سوچتا تھا کہ کیا کرنا ہے, اب نیکسٹ ڈیبیٹ پروگرام کیا کرنا ہے, نیکسٹ پروگرام کیسے کرنا ہے. ہم نے سندھ اسمبلی کا ریکوزٹ اجلاس کرنا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, یہ موشن ایسے ہوگا, اس طرح سے ہوگا. میرا کام کیا تھا, میرا ڈیبیٹ کا شوق نہیں تھا, تو مجھے انہوں نے رکھا تھا سیکرٹری اطلاعات. تو میرا کام یہ تھا کہ میں پریس ریلیزوں کو لے کر سب کو بند کر کے یا لفافے میں کر کے, اور میں کیونکہ موسٹ ٹرسٹ وردی تھا ان کا, کہتے تھے جا کے ڈبے میں ڈال کے آنا یار ہر پریس ریلیز کو. اور پھر اگلے دن وہ سارے اخبار جمع کر کے ان کو کٹ کرنا, ہمیں سکھایا کیسے خبر کٹ کرتے ہیں, کیسے اس کو پیسٹ کرتے ہیں, پھر فائل میں لگاتے ہیں, یہ سب دکھایا. فالو اپ کیسے کرتے ہیں, جنگ میں کیسے خبر لگے گی, نوائے وقت میں کیسے لگے گی, جسارت میں کیسے لگے گی. وہ یہ آدمی تھا, خبریں خود بناتا تھا, ہیڈنگس اس کی خود بناتا تھا. پھر اس کے بعد اجلاس کرتے تھے, کبھی ہم گھر میں, کبھی ہم عمران لیاقت کا ایک آفس ہوتا تھا, ڈاکٹر عمران لیاقت کا, ان کے بڑے بھائی کا, طاہر روڈ پہ, وہاں میٹنگ کرتے تھے. اس میٹنگ کی خبریں باہر جاتی تھیں. تو اس نے اس وقت ہمیں سمجھایا تھا کہ یہ آرگنائز کام کیسے ہوتا ہے, ٹیمز کو, ٹیم لیڈر کیا ہوتا ہے, لیڈرشپ کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. وہ اس وقت جوانی میں ان کے ساتھ تھیں, اور کریٹو مائنڈ تھا ان کا. یہ تو ابھی آپ نے اب دیکھا ہے نا, 2012, 11, 7, 8 میں جیو پہ دیکھا, رمضان ٹرانسمیشن میں دیکھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں 80s کی ینگ ڈیبیٹر سوسائٹی کی. تو ہم وہ پروگرام کرتے تھے, ہم احتجاج کرتے تھے آرٹس کونسل سے لے کے اور جنگ کے دفتر تک یا پریس کلب تک. بلیک کوٹ, وائٹ شرٹ اور لال رنگ کا مفلر ہوتا تھا, وہ پہن کے ہم جاتے تھے. اس آدمی نے کیا کیا نہیں کیا, ہر وہ کام کیا جس میں کریٹیوٹی تھی, جس میں پروڈکٹیوٹی تھی, جس میں کچھ میں سے کچھ ایجوکیشن انوالو تھی. ہمیں سکھایا, بولنا سکھایا, لوگوں کو بولنا سکھایا. ایک وقت میں ہوتا یہ تھا کہ شیخ صاحب لندن جاتے تھے تو ڈرائنگ روم ہمیں مل جاتا تھا پورا, تو اس میں ہم پوڈیم رکھ کے پورا, اور پھر اس کے بعد ٹریننگ سیشن ہوتے تھے, یہ سکھاتے تھے اسپیچز کو. اس میں سارے کالج کی لڑکیاں آتی تھیں, لڑکے آتے تھے. ہاں ایک بات ہے, مطلب شوق مزاج تھے, اللہ نے چہرہ بھی بہت اچھا دیا ہوا, جسامت بھی اچھی دی ہوئی, بولنا بھی اچھا دیا ہوا. تو آبویسلی جو زمانے میں لڑکیاں ہوتی تھیں ان سے انسپائر ہوتی تھیں کہ بھئی عامر لیاقت کے پاس جانا ہے, عامر لیاقت کے پاس جانا ہے, عامر لیاقت سے سیکھنا ہے. ہم نے دیکھا وہ سب کچھ, لیکن سب ایک دائرے کے اندر, ایک کنٹرول میں. ہمارے یہاں کوئی بےہودگی نہیں ہوتی تھی, کوئی بے شرمی نہیں ہوتی تھی, ہمارے یہاں کوئی آنکھ مٹکا نہیں ہوتا تھا. ہماری لڑکیاں جو کام کرتی تھیں, مجھے بھی ان کے ایک صادقہ تھیں اور ایک بال کچھ کر گئی تھی, وہ سب ہم ساتھ کام کرتے تھے, سب لڑکیاں لڑکے ساتھ کام کرتے تھے. ڈیبیٹ کے کمپٹیشنز آ جایا کرتے تھے, سوزوکی بھر کے واپس آیا کرتے تھے. تو ہم نے وہ وقت گزارا ان کے ساتھ, انہوں نے وہ چیز سکھائی ہمیں ساری جو آج تک موجود ہے. وہ حسین یادیں تھیں, بہت حسین یادیں تھیں. پھر پرچم کے بعد جب وہ چلے گئے, واپس آئے, جلا وطنی کے بعد واپس آئے, ایک لمبا اسٹوری تھی. تو ایک دن صبح جو امی نے کہا بیٹا کوئی نیچے آیا, ہمارا اوپر گھر تھا, پھر ایک نیچے گھر تھا چھوٹا سا. اس زمانے میں ٹیلی فون ہوتے تھے, موبائل ہوتے نہیں تھے, تو ہمارے گھر کا نمبر تھا 492745, وہ ان کے گھر کا ایک نمبر تھا, تو فون کر لیا کرتے تھے.
اس زمانے میں موٹرولا کا فون ہوتا تھا، تو اکثر جب خالہ اور خالو لندن جایا کرتے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اور عامر تحسین اور جنید اقبال یہ سب نکل کے ہم ہائی روف میں سامنے رکھتے تھے اپنا ایک موٹرولا کا فون، اور ایسے ہی گھوم لیا کرتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس فون ہے، محلے میں دکھانے کے لیے کہ فون ہے. پھر عامر تحسین صاحب ایک دن فون لے آئے تھے موٹرولا کا بڑا، تو وہ دیکھ کے ہم گھومتے تھے سارا. تو ہم بتا رہے ہیں پھر نیو ایئر پہ نکلنا، پھر نیو ایئر پہ جنید اقبال کی گاڑی کے ساتھ یہ بونٹ پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. پھر ہم KBS2 ہوتا تھا زمانے میں، KBS2 پہ کھانا کھاتے تھے بیٹھ کے. بہت حسین یادیں، بہت پیاری یادیں. اس شخص نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے اس وقت میں، اتنا کچھ سکھایا لوگوں کو کہ آپ کی سوچ ہوگی. پھر وہ کتاب لکھتے تھے، میری آواز سارے زمانے کی صدا ہے، شاید میرے پاس رکھی بھی ہو. اس میں غزلیں ہوتی تھیں اور اتنی حسین غزلیں ہوتی تھیں کہ آپ کی سوچ ہے. یہ اس وقت کا بتا رہا ہوں کہ اس وقت کا عامر لیاقت، پتلا پاجامہ پہن کے اور کرتا پہن کر چلو وہی ہوتا ہے. اسی زمانے کی بات ہے کہ ربیع الاول کے جلوسوں میں یہ چلے جایا کرتے تھے. مجھے بولتے تھے محسن 3 بجے نکلنا ہے، 2 بجے نکلنا ہے. میں جا کے سو جاتا تھا. پھر صبح ملاقات ہوتی دن میں آ کے کہ بھائی رات کو میں آیا ہوں یار، صبح میں فجر پہ آیا ہوں. اور میں نے جو ہے وہ ختم نبوت کے اوپر جو ہے ایک انہوں نے جماعت بھی بنائی تھی، شاید کوئی بڑا زبردست تھا، ختم نبوت کانفرنس نام سے کچھ کیا تھا، لیٹر ہیڈ میرے پاس پڑا ہوگا. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت جوانی کے دور میں. اس کے بعد پھر ہم میں چینج آیا. پھر انہوں نے کہا یار وہ ایک جاب آئی ہے FM کی، موسم مجھے وہ FM کی جاب کرنی ہے. انہوں نے بہت کچھ کام کیا ہے. انہوں نے ٹیچرز ریسورس سینٹر میں بھی کام کیا ہے. انہوں نے بڑا کڑا وقت دیکھا تھا، بہت کڑا وقت دیکھا تھا. اور اس وقت بھی ماں باپ سپورٹ نہیں کرتے تھے. ایک ایسا بھی وقت آیا تھا، میں ان سب باتوں میں پڑھنا نہیں چاہ رہا کہ پہلی شادی دوسری اور تیسری، بس آپ کو ایک پازیٹیو باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ دودھ کے بچے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، دودھ کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. یہ قومی اخبار میں کام کر رہے ہوتے تھے. تو جب خالہ کو پتہ چلتا تھا تو مجھے بلاتی تھی کہ محسن یہ لو اور اپنے دوست کو دے رہا. تو وہ ایک اچھے خاصا اماؤنٹ ہوتا تھا، میں جا کے دے کے آتا تھا ان کو. اس آدمی نے بہت اسٹرگل کیا ہے، بہت اسٹرگل کیا تھا، بڑی محنت کی تھی. اس سے میں نے محنت کرنا سیکھا تھا. یہ میلاد پڑھتے تھے، یعنی اس وقت جا کے جنرلز اور کرنلز کے گھروں میں جا کے میلاد پڑھتے تھے. کراچی میں یہ بلایا کرتے تھے ان کو لوگ کہ آپ میلاد پڑھنے آئیے. پھر ان کے گھر میں ایک میلاد ہوتا تھا، پورے کار پارکنگ کے اندر اسپیکر لگ کے وہ بڑا شاندار میلاد پڑھتے تھے. یہ میلاد پڑھتے تھے. پھر ٹیچر ریسورس سینٹر میں انہوں نے جاب کی جہاں ساری خواتین ہوتی تھیں. آج ان کی پرنسپل ہیں جو PCHS اسکول کے شاید پرنسپل ہیں. وہ زمانے میں ٹیچر ریسورس سینٹر میں ہوتی تھیں. اور میں جب لینے جاتا تھا ان کو تو ان کے پاس مٹسوبشی بڑی والی پرانی گیلنٹ ہوتی تھی. تو کہتے تھے یار مجھے وہیں سے آگے لے لینا، کچھ آگے پیچھے ہوتا تھا، مسئلہ ہوتا تھا. IBA کے بالکل سامنے وہ سینٹر تھا. تو وہاں صرف خواتین تھیں، ایک آدمی مرد تھا واحد جو یہ تھے. اور یہ سارا لکھنے لکھانے کا وہاں کام کرتے تھے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے بڑے اسٹرگل کیے. اتنے بڑے گھر میں پیدا ہونے کے بعد بھی مجھے یاد ہے کہ 500 روپے مہینے کا خرچہ ملتا تھا ان کو. وہ خالو مجھے دیتے تھے کہ بھانجے کو دے دینا، یعنی اپنے دوست کو دے دینا، بھانجے یا اپنے دوست کو دے دینا. تو بڑا حسین، بڑا پیارا وقت. جب شیخ صاحب کہیں باہر جاتے تھے تو ہم ان کی گاڑی نکال کے محلے میں گھوما کرتے تھے. اس زمانے میں اسنوپی ہوتا تھا کارساز پر، ایک ہی اسنوپی ہوتا تھا بڑا، اس زمانے میں مشہور اسنوپی، بہت ایکسپینسو آئس کریم. تو خالو بڑے شوق سے کھاتے تھے آئس کریم. اور وہ اس زمانے میں چاکلیٹ کوٹڈ کون ہوتا تھا. تو وہ نوٹ کڑک کڑک نکال کے دیتے تھے مجھے، کہتے تھے اپنے دوست کو لے جائیے، گاڑی لے جائیے اور اسنوپی سے آئس کریم لے آئیے. میں جاتا تھا بھائی آ جائیں، گاڑی نکالنی ہے، چلنا ہے. اچھا لیو چابی لیو. ابھی نکالتے وقت تو بہت آرام سے، چونکہ وہ دیکھتے ہوئے تھے دور سے کھڑے ہو کے. نکالا، دروازہ بند کیا. اس کے بعد جو نسان چلتی تھی نا، نسان DXC 1 پہلے ہم جاتے تھے ایک مووی والے کے پاس، اس کو شو دکھانے کے لیے، بھائی دیکھو گاڑی میں آئے آج. پھر دوسرے مووی والے کے پاس جاتے تھے کہ دیکھو گاڑی میں آئے بھائی. اس کے بعد اسنوپی پہنچتے تھے. اسنوپی جا کے 4 کون لیتے تھے چاکلیٹ کوٹڈ. موسم اچھا ہوتا تھا زمانے میں، گاڑی میں بھی AC ہوتا تھا. کار ساز سے لے کے آتے تھے گھر، ہم پہ کون بیٹھ کے کھاتے تھے. اس زمانے کا ایکسپینسو کون ہوتا ہے. اسی طرح جب لائٹ جاتی تھی نا، کبھی کبھار لائٹ چلی گئی محلے میں، تو وہ اپنا شیخ صاحب بنیان پہن کے، وہ دھوتی پہن کے، بھانجے دوست کو لے آؤ اپنے، باہر چلتے ہیں، گرمی ہو رہی ہے گھر میں. اس زمانے میں جنریٹر کا اتنا کانسیپٹ نہیں تھا. تو 1.0 DX نسان میں گھومتے تھے محلے میں. شارع خاتین پہ گھوم لیا، تھا روڈ چلے گئے، گھوم کے واپس آتے تھے. ایک ہوتا تھا برگر کنگ، یا کنگ برگر تھا، بہادر آباد کو ہوتا تھا. تو جب ہم رات کو، میں، جنید اقبال، عامر تحسین، احمر اور فاروق، یہ ہم بیٹھتے تھے تو دیر ہو جاتی تھی تو کہتے چلو اور واک کرتے ہوئے چلتے ہیں بہادر آباد، واک کر کے چلتے ہیں بہادر آباد. اس زمانے میں ہم پلان کر رہے تھے سندھ اسمبلی کا ریگولر اجلاس. تو ہم واک کر کے کالونی والے گھر جہاں ان کا انتقال ہوا ہے وہاں سے نکلتے تھے، اور بہادر آباد پہ برگر کنگ تھا، کنگ برگر ایسے تھے، بڑا زبردست برگر ہوتا تھا، وہ کھانے جاتے تھے ہم. تو اب سوچیے کہ ہماری دوستیاں کیا ہوتی تھی اس زمانے میں. جنید تو ریکال کرے گا اس ویڈیو کو دیکھ کے، احمر بھی شاید کرے گا، احمر سے عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں.
डॉक्टर आमिर तहसीन से मुलाकात हो रही थी, उनको सब कुछ पता है कैसे करते थे, क्या होता था। तो बहुत बड़ा क्रिएटिव आदमी था, बड़ा प्रोडक्टिव आदमी था, बहुत कुछ पढ़ता था, नॉलेज गेन करता था, पढ़ता रहता था, अक्सर देखता था, पढ़ता था। मैंने बस एक दफ़ा बीमार देखा उनको, जब उनको जॉन्डिस हुआ था, तो कुछ दिन के लिए बिस्तर पे लेटे थे, वो भी खाला के कहने पे कि बेटा लेट जा, ड्रिप लगा ले, जॉन्डिस हुआ है तुझे। वरना बाद में लेटता नहीं था, सोता अपने वक्त पे था, सोता वक्त पे था, सोता और उड़ता भी अपने वक्त पे था। और उसके बाद फिर बाइक होती थी, बाल ऐसे पीछे होते थे और हम निकल जाते थे। वो स्ट्रगल करते 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 उस अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ा। अब वो टीचर रिसोर्स सेंटर, कौमी अखबार में काम किया, फिर कौमी अखबार से दूसरे अखबार में काम किया, फिर ये एफएम की जॉब शुरू की, और फिर एफएम से किस तरह निकल के जियो में गए। और 2000 में जब जियो की ट्रेनिंग्स हो रही थी, तो उनको ऑफर हुई एफएम से, जियो का एफएम था कि आपने जो है वो जियो आ रहा है, लॉन्च कर रहे हैं हम, उसमें आपने बुलेटिन पढ़ना है, हमारी न्यूज़ पढ़नी। तो पहला पहला बुलेटिन जो पढ़ा था न्यूज़ का, जो न्यूज़ का असर था पहला, वो आमिर लियाकत था। आमिर लियाकत ने पहली न्यूज़ पढ़ी थी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, न्यूज़ का असर नहीं, मुझे और प्रोग्राम करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो जियो में जब ट्रेनिंग होती थी, तो उसी दरमियान में उनके पास होती थी सेंट्रो, पीछे से पंच हुई भी सेंट्रो पुरानी वाली, और मेरे पास होती थी ऑल्टो नई वाली 2004 की। तो मैं अक्सर वो उनसे मैं मिलने आता था, खाना वाना खाने आता था, कहते आजा भाई चाय का टाइम हो गया, जल्दी से आजा, चाय पी लो, हमारे साथ अवारी में चाय पी। उस ज़माने में अवारी और फिर उसके ट्रेनिंग सेशन सब चीज़ें, ये सब लोग वहीं घूमते थे, आसमा शराजी वगैरह सब वहीं वहीं होते थे सारे। तो वो वक्त हमने देखा। फिर जिस 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 गाड़ी में मैं अपनी पहली दफ़ा मतलब जिनसे मेरी शादी हुई है, उनको देखने के लिए गया, तो मैं इनसे मिलने गया, तो उन्होंने कहा, यार एक काम करो मोहसिन, मुझे आज ऑल्टो चाहिए, तुम मेरी सेंट्रो ले जाओ। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों? मुझे लड़की देखने जाना है। नहीं, मेरी गाड़ी में लड़की देखने चले जाओ। मुझे आज बुशरा को कहीं लेके जाना है, गलती से मुंह से नाम निकल गया, अपनी वाइफ को लेके जाना है, तो मैं अपना जो है वो ऑल्टो चाहिए मुझे। तो मैंने कहा ठीक है आप ले जाएं। मैं फिर वो सेंट्रो लेके आया घर पे। फिर सेंट्रो में ही हमारे घर वाले पहली दफ़ा जो जिनसे मेरी शादी हुई है उनको देखने गए थे। तो मुझे वो याद है सेंट्रो क्या थी, और उस सेंट्रो में उस ज़माने में स्क्रीन होता था। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, मैं पहली गाड़ी कैसे ली थी उन्होंने शादी के बाद, जब फर्स्ट मैरिज इनकी हुई, तो शादी के बाद गाड़ी कौन सी ली थी? आपको पता है सदर में एक पठान होते हैं, अब तक होते हैं पठान, जो इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियां देते थे उस जमाने में, उधार पे गाड़ियां देते थे, कस्टम पे गाड़ियां देते थे। वहां से हमने 74 की करोला, 74 की करोला हाँ ली थी, जो पीछे से गोल होती थी, टोयोटा करोला 74 की, वो जाके पठान से ली थी। पठान को पहले जाकर घर दिखाया, देखो ये मेरा घर है, मैं ये रहता हूँ, लेकिन भाई मेरे पास पैसे नहीं है, अब्बा मुझे पैसे दे नहीं, ये जमा किए हमने, गाड़ी देनी है। उसमें जाके हम गुटके लगवाते थे, गुटके 74 की करोला में गुटके लगा, वो शेख साहब के पैसों से नहीं ली थी, वो अपनी मेहनत के पैसों से ली थी उन्होंने। इतना मेहनती आदमी था। जिस वक्त ये 70 आई थी, होंडा 70, तो मैं तो नहीं, ये ट्यूशन पढ़ाते थे। अब बहुत हाई लेवल के ट्यूशन पढ़ाते थे, मतलब अच्छे घरों में जाके ट्यूशन पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे। तो हम एक दिन पंक्चर की दुकान पे कॉलोनी में बैठे थे, 70 के पंक्चर लगा रहे थे। मैंने इनसे कहा भाई मुझे भी ट्यूशन का करवा दें, आप तो निकल गए ट्यूशन पढ़ाने चले जाते हैं, मैं क्या करूँ? कहले हाँ तुम्हारी ट्यूशन कुछ करता हूँ मैं, तुम भी ट्यूशन पढ़ाओ। तो बराबर में एक आदमी अपना गाड़ी के पंचर लगवा रहा था, गोरा चिट्टा था, पान खा रहा था। तो उसने कहा कि यार भाई साहब मुझे आपसे ट्यूशन पढ़वाना है। यानी हम ट्यूशन की बातें कर रहे थे, तो उसने उनकी तरफ कहा, यानी आमिर लियाकत भाई की तरफ कहा कि आपसे ट्यूशन पढ़ाना है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो बहुत, मेरे पास बहुत ट्यूशन है, मेरा दोस्त पढ़ा दे। उन्होंने कहा नहीं भाई आपकी गुफ्तगू बहुत ज़बरदस्त है, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हो, मुझे आपसे पढ़ाना है बच्चों को। तो उन्होंने कहा नहीं इनसे पढ़ाओ। तो ट्यूशन मुझे मिल गया। वो ट्यूशन क्या था? वो ट्यूशन था फातिमा जिन्ना कॉलोनी में, ये इस्लामिया कॉलेज से आगे जाके, और वो कसाई फैमिली थी। कसाई होते हैं ना, कसाई फैमिली वो थी। वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, और वो कसाई वो थे जो उस वक्त हनीफ राजपूत को गोश्त सप्लाई करते थे, बकरे का। तो मैंने कहा भाई वो मिल गया, तो अब मैं जाने का हो रहा है, मेरे पास तो बाइक नहीं है, मैं साइकिल पे जाऊं। मेरे पास साइकिल होती थी, साइकिल पे ट्यूशन पढ़ाता था। उनके पास बाइक होती थी। तो उन्होंने कहा नहीं मोहसिन एक काम करो, तुम मेरी बाइक ले जाया करो, तुम मेरी बाइक लेके जाओ, मैं उस दरमियान में अपना काम कर रहा होता हूँ, तो तुम 3 दिन में ट्यूशन पढ़ा के आ जाओ और मुझे फिर पिक कर लिया करो। तो हमको एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो मैं होंडा 70 नहीं 70 पे, मास्टर जी मशहूर था उस मोहल्ले में, मैं वो ट्यूशन पढ़ाने जाता था। और वो हनीफ राजपूत के यहाँ गोश्त सप्लाई करते थे। जब वो गोश्त सप्लाई करते थे तो हनीफ राजपूत के बड़े क्लोज था। उस जमाने में केटीए लॉन्च से बड़ा खाना वाना पकता था। तो रात को 12 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे खुदा कॉलोनी में उनकी गाड़ी आके रुकती थी, और कनस्तर में कौरमा, कभी बिरयानी, कभी फ्रूट ट्रैफल, कभी कोई चीज़ आती थी कि मास्टर जी आधा आपके लिए और आधा बड़े मास्टर के लिए, यानी आमिला का। तो मैं जाके फिर निकाल के वालदा कहता था निकाल दीजिए इसमें, मैं घर जाके खाला को दिया हूँ। तो हम वो खाने खाते थे, बड़ा जबरदस्त। वो भी एक हसीन दौर था, वो भी शानदार दौर था। तो कमिंग बैक टू 74 करोला, तो 74 करोला पे हम गुटके लगवाने जाते थे इलीगल पे। उनको बड़ा शौक था गुटके लगवाने का, और वो स्क्रीन लगाने का ना,
اسکرین لگ جائے یا اچھا کوئی ڈیک لگ جائے, ڈیک ویک لگ جائے, اندر کوئی لائٹ وائٹ لگ جائے, محسن صاحب گٹ کے اٹھ کے لگ جائیں, سیٹ کور اچھے ہو جائیں, اس زمانے کی بتا رہا ہوں کو. ہم 74 کے کرولا میں بھی گھومے ان کے ساتھ. پھر 74 کے کرولا کے بعد ان کے پاس میٹسوبشی گیلنٹ آئی, پھر گیلنٹ کے بعد گاڑی چینج ہوئی, پھر آگے تھی کیا کی اسپیکٹرا, شاید اسپیکٹرا تھی, یس اسپیکٹرا ہوتی تھی جب ٹیچر ریسورس سینٹر میں تھے, گیلنٹ تھی, اسپیکٹر تھی. تو اسٹرگل اسٹرگل اسٹرگل, محنت محنت, یہ محنت کرتا تھا انسان, بہت محنتی تھا, بہت محنتی تھا, بڑا خوددار آدمی تھا, اپنی کمائی پہ بلیو کرتا تھا. جب پہلی برتھ ڈے ہوئی ان کے پہلے بیٹے کی, تو وہ اواری کے ہمارے بیک اینڈ ٹیک میں ہوتی تھی. تو بیک اینڈ ٹیک میں میری بڑی جان پہچان تھی, میرا دوست امین اختر, ہم وہیں جا کے شام کو بیٹھا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا محسن صاحب برتھ ڈے میں وہیں کروں گا بیٹے کی. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے برتھ ڈے وہیں کرتے ہیں. تو ہم نے بیک اینڈ ٹیک میں برتھ ڈے کی تھی وہ. اس کے بعد پھر میں کچھ بزی ہوا, یہ کچھ اپنے کاموں میں بزی ہو گئے, اور پھر ہمارا اسکیجول تھا کہ ہم ملتے تھے. میرا آؤٹ آف ہوم میں چلا گیا یہ, پھر جیو جب اسٹارٹ ہوا تو جیو میں چلے گئے. پھر وہ دن مجھے ضرور یاد ہے کہ جیو اسٹارٹ ہونے کے بعد بھی ایک دن ہم اگین شاید 70 پہ ہی تھے, یس بیک جیو پہ جا رہا ہوں واپس میں, تو جیو پہ ہم 70 پہ تھے شاید, یس ایف ایم میں تھے. تو یہ کہنے لگے یار وہ میر ابراہیم صاحب نے بلایا ہے MIR, جب یہ جیو لانچ ہو گیا تھا, اور وہ کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم جنگ کی بلڈنگ میں بیٹھے, مجھے آج تک یاد ہے وہ 70 باہر پارک کی لکڑی کی دیوار تھی, پیچھے ابراہیم صاحب تھے گراؤنڈ فلور پہ, یہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے, میں ادھر بیٹھا ہوتا. تو آواز آ رہی تھی کہ ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے کہ دو عالم دین ہوں گے, ایک عالم دین ہوگا, ایک آپ ہوں گے, آپ سامنے بیٹھیں گے, گفتگو چلے. تو انہوں نے کہا نہیں ایک منٹ رکیں, میں کوٹ ٹائم میں بیٹھوں گا, میرے سامنے لیپ ٹاپ رکھا ہوگا, اور میں 2 عالم بٹھاؤں گا, ایک شیعہ مسلک کے ہوں گے, ایک سنی مسلک کے ہوں گے, اور میں ان سے بات کروں گا, اور اس کا نام جو ہے وہ بس عالم آن لائن ہوگا. وہ عالم آن لائن ہو گیا. یہ باہر آئے, کہنے لگے ہاں بھائی سن رہے تھے, میں نے کہا سن رہا تھا. بس یہ ہو گیا موسم, یہ ڈن ہو گیا, یہ میں پروگرام کروں گا عالم آن لائن. اور اسی عالم آن لائن نے ان کو پھر عروج دیا. پھر وہ رک نہیں سکا عروج, وہ پھر فلائٹ ایسے تھی. میں شامل ہوا, میرا آنا جانا لگ رہا تھا, تو ان سے ملاقات ہوتی تھی. میں اپنا آؤٹ آف ہوم میڈیا میں کام کر رہا تھا, پھر دبئی چلا گیا تھا, پھر دبئی سے واپس آیا, 2002 میں واپس آیا, پھر ان سے ملاقاتیں ہوئیں. پھر میں اپنا آؤٹ آف ہوم میڈیا میں تھا جب یہ منسٹر بن گئے. جب الیکشن ہوا تو الیکشن, پہلا الیکشن 2000 کے الیکشن میں میں ان کے ساتھ تھا, رنچھوڑ لائن سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا. میری آلٹو ہوتی تھی, اس کے اوپر ایک بلو لائٹ لگی ہوتی تھی, ان کے جوان خون تھا, جوان تھے ہم لوگ. تو میں ہی ان کو لے کے رنچھوڑ لائن میں گھوما کرتا تھا. میں ہوتا تھا, کامران وجاہت تھا, اور اپنا وہ تھا حنیف بلو کا بیٹا عاطف بلو تھا, اور اس زمانے میں سیکٹر انچارج ہوتے تھے احد بھائی رنچھوڑ لائن میں. تو ہم نے وہ بھی دیکھا دور کہ وہ کیسے الیکشن جیتے, کیسے الیکشن جیت کر آئے, پھر MNA بن گئے مشرف کے دور میں, پھر منسٹر بنے. میں اپنا آؤٹ آف ہوم میڈیا میں تھا, بس تھوڑا میل ملاق رہتا تھا, بیکاز میرا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا, نہ فیملی کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا, لیکن بات چیت رہتی تھی, محبت پیار رہتا تھا. تو کرتے کرتے پھر میں امریکہ چلا گیا, اور 2010 میں واپس آیا تھا. 11 میں یہیں تھا جب ان کا ایئر وائی کا ایشو ہوا, وہ ویڈیو لیکس ہوئیں, آڈیو لیکس, جو بھی آڈیو لیکس تھا, ویڈیو لیکس تھا, وہ ہوئی. تو یہ ایئر وائی میں پروگرام کر رہے تھے, میں کراچی میں ہی تھا, اور اس وقت اتفاق سے اس دن ایک دن جیو کی ٹرانسمیشن دینے گیا تھا, میرا دوست وہاں ٹرانسمیشن کر رہا تھا جیو میں, تو وہ بھی دیکھنے چلا گیا تھا. تو اس رات کو پھر میرے ان سے انٹریکشن ہوا, جس رات کو سارا واقعہ ہوا. میں نے کہا ہمت کیجیے, اور ہمت سے آگے بڑھی, کچھ نہیں ہوتا. اور اللہ نے ہاتھ پکڑا. اس وقت سلمان اقبال نے جو ان کا ساتھ دیا, وہ ایک شاندار ساتھ تھا, بہت شاندار ساتھ تھا. سلمان صاحب ان کے ساتھ کھڑے رہے, بھائی نے کہا تم ٹرانسمیشن کرو, اٹھو سری میں کرو. اور پھر اللہ نے عروج دیا, اور وہ 11واں یا 12واں روزہ تھا, اس کے بعد سے فلائٹ ان کی اوپر گئی, اور ان کو اللہ نے عروج دیا. پھر وہ چھوڑ کر جیو آ گئے. جب وہ ٹرانسمیشن کر کے گئے, تو میں اس وقت واپس امریکہ میں تھا. تو میری وہاں ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا اب تم آ جاؤ پاکستان, اور میں اب جیو جا رہا ہوں, تو تم میرے ساتھ جاؤ گے, بس بہت ہو گیا, تم نے یہاں کام کر لیا. تو میں 2012 میں واپس آ گیا, کچھ عرصے گھر میں رہا, کیونکہ وہ کوئی ایشوز تھے فیملی کے, ان کے ساتھ فیملی کے ایشوز تھے, اور وہ جب ریزالو کر لی انہوں نے, تو پھر میں جیو میں ان کے ساتھ گیا, پھر جیو میں رہا. اور پھر 2016 تک ہم نے جو ٹرانسمیشنس کیں, جو کام کیا, وہ ایک ڈفرینٹ اسٹوری تھی, ایک ڈفرینٹ کمبینیشن تھی, ون کمبینیشن تھی. وہ مجھے سمجھتے تھے, میں ان کو سمجھتا تھا, کیونکہ دوست بھی تھا, رفیق بھی تھا پرانا. پھر وہ میرے باس بن گئے. تو پھر میں محسن صاحب ہو گیا, وہ میرے باس ہو گیا. بھائی ان کو ایسے پکارتا تھا میں, بھائیوں کی طرح سے, بھائی, میں ہمیشہ بھائی کہتا تھا میں. تو بہت کچھ سکھایا اس آدمی نے, بہت کچھ بتایا. پورا ایک انسٹیٹیوٹ تھا اپنے اندر, پورا ایک انسٹیٹیوٹ تھا اپنے اندر. آخر میں کیا ہوا وہ مجھے نہیں پتا, نہ مجھے ریکال کرنا ہے, لیکن میرے پاس یاد کرنے کے لیے بہت کچھ ہے ان کا, اور بہت پازیٹیوٹی ہے. بہت کچھ سکھایا اس آدمی نے. بڑا حسین وقت, جو جوانی کے حسین دن ہوتے تھے, وہ جوانی کے حسین دن ہم نے گزارے.
ہم نے سارے کام کیے اس جوانی میں، لیکن کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، کبھی کسی کا مال نہیں مارا، کبھی کسی سے چیٹ نہیں کیا، فراڈ نہیں کیا، بس چلتے تھے۔ بہت کچھ سکھایا اس آدمی نے۔ اس آدمی نے بولنا سکھایا، لکھنا سکھایا، بات کرنا سکھایا، آداب سکھائے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانے کے۔ یہ اسی نے سکھایا کہ محسن پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری لگایا کرو، پھر وہاں سے اجازت لے کے امیر حمزہ کے پاس جایا کرو، سید الشہداء امیر حمزہ کے پاس جایا کرو، اور پھر وہاں سے عمرے کے لیے نکلا کرو۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں اپنی فیملی کو عمرہ کرانے کے لیے گیا، تو انہوں نے ان کا ایک بہت بہترین شوق تھا، شوق کی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ، کہ یہ دبئی سے بائی روڈ فیملی کو لے کر مدینہ جایا کرتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے لیگزس 570 کبھی لی تھی، کبھی رینج اوور لیتے تھے کہ یار میں چاہتا ہوں بچے کمفرٹیبلی بیٹھ کے ہم مدینہ کے سفر پہ جائیں۔ اور مدینہ کے سفر میں راستے میں فون کرتے تھے، ہمارے مفتی نعیم مدنی صاحب ہوتے تھے، جن کا بہت اچھا ہمارا ساتھ رہا، بہت بہترین وقت گزرا ان کے ساتھ۔ انہوں نے بڑی اچھی نعتیں لکھ کر ڈاکٹر صاحب کو دیں، اور انہوں نے پڑھی اور پھر اس کو اپریشیٹ کیا۔ ایک شاندار آدمی تھے، اب نہیں آج کل ہمارے ساتھ، کچھ ہماری انبن ہوئی بھی ہے، میری ان سے بات چیت ذرا کمی ہوتی ہے، ملاقات ہوئی تھی میت پہ، تو اس کے بعد پھر ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو وہ ان کو وہاں سے فون کرتے کہتے کہ محسن صاحب کیا مفتی صاحب بیٹھے قریب میں؟ ہاں جی بات کریں۔ مفتی صاحب میں آپ کی نعت جو ہے وہ لگائی ہوئی میں نے، وہ سنتا ہوا جا رہا ہوں، اب مدینے میں انٹر ہونے والا ہوں۔ یہ اس طرح کا آدمی، اس طرح کا آدمی۔ پھر میں اپنی فیملی کے ساتھ مدینے میں تھا، تو مدینے میں بائی روڈ آئے، پھر ہمیں ساتھ بٹھایا اپنی لیگزس میں، زیارتیں وہ کرائیں جو کسی کو پتہ نہیں تھیں، جو ہمیں خود نہیں پتہ تھی، میں لوکلس کو شاید کم بتاؤں گی، وہ زیارتیں کرائیں انہوں نے۔ وہ محبت اور پیار کا میں آپ کو بتا رہا ہوں معیار کیا تھا، وہ آدمی رکھ رکھاؤ والا آدمی، محبت کرنے والا آدمی، پیار کرنے والا آدمی۔ جب میری اولاد پیدا ہوئی پہلی، تو اس پہ اس کا مبارکباد، برتھڈے ہوئی تو اس کے لیے تحفے لے کے آنا، میری والدہ کا پوچھنا، میرے گھر آنا کبھی کبھار، میری بیوی کے بارے میں پوچھنا۔ مجھے ایک واقعہ آپ کو بتاؤں جو میں پھر مس کر جاؤں گا۔ میرا پہلا اپنا گھر میں بنا رہا تھا، یعنی پورشن تھا، وہ بڑا ٹوٹی حالت میں ملا تھا، تو جمع پونجی جو تھی اس پہ لگا کے ایک پورشن بنایا، جہاں جو بیٹھ کے آپ پوری ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو اس وقت تو فلائٹ بہت ہماری بہترین جا رہی تھی جیو کی، تو میں نے ان سے زندگی میں پہلے دفعہ کوئی چیز مانگی، اور وہ اماؤنٹ تھا کوئی 3.5 لاکھ کا، 3,50,000 کا میں نے لکھ کے دیا۔ عامر لیاقت نے وہ پڑھ لیا۔ کمرے میں اس وقت میں تھا، علی امام تھے، ایک اور خاتون تھیں، اور ہم 4 لوگ تھے۔ علی امام وٹنس ہے اس کا، علی امام ہمارا ساتھی، ان کا بہت قریبی ساتھی، ان سے محبت کرنے والا، پروفیشنل لائف میں یعنی اس انٹرٹینمنٹ میڈیا میں وہ مجھ سے پہلے ان کے ساتھ تھا، وہ اور عبد الوہاب اور حمود، یہ تینوں ساتھ تھے، کامران بجاج ساتھ تھے۔ میں بعد میں آیا، یہ لوگ مجھ سے پہلے اس والی فیلڈ میں ساتھ تھے۔ اور علی امام سے وہ بہت محبت کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے، علی امام ان سے محبت کرتا تھا۔ ایک کمبینیشن تھی، جب ہم بیٹھتے تھے تو پھر وہ ایک الگ ہی گفتگو چلی جائے گی کہ کیا مذاق ہوتا تھا، کیا ہنسی مذاق ہوتا تھا، کیا شامیں ہوتی تھیں، سموسے لے آؤ، کباب لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ۔ ایک بیٹھک ہوتی تھی، اور اس بیٹھک میں علمی گفتگو ہوتی تھی، علمی گفتگو، پیور علمی گفتگو ہوتی تھی۔ تو وہ میں نے ان سے پیسے مانگے، تو میں اگلے دن جب آیا تو کہنے لگا یار وہ محسن صاحب آپ نے مجھ سے، میں نے آپ کا میسج پڑھ لیا تھا، تو میرے پاس ابھی جتنا ہے نا وہ دے دیتا ہوں آپ کو میں۔ تو نیچے چھوٹی تجوری ہوتی تھی، انہوں نے کھولی، ایک 5 لاکھ کی گڈی، دوسری 5 لاکھ کی گڈی، اور تیسری۔ کہنے لگا یار یہ 15 رکھ لو، 20 میں تمہیں جو ہے نا 1 ہفتے میں دے دوں گا، یار تم نے پہلی دفعہ مانگے، میرے پاس ہے نہیں۔ میں نے کہا ہولڈ آن، رک جائیں، میں نے کیا لکھا ہے آپ کو؟ کہنے کیا لکھا ہے؟ تمہیں 35 لاکھ روپے چاہیے تھے نا گھر کے لیے، تمہیں پہلی دفعہ کچھ مانگا ہے مجھ سے، یار میں تمہیں دوں گا گھر کے لیے پیسے۔ میں نے کہا 35 لاکھ نہیں مانگے تھے، 3.5 لاکھ مانگے تھے۔ وہ جو گواہ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے 35 کو بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ 35 لاکھ دینا ہے، محسن نے پہلی دفعہ مانگے 35 لاکھ۔ میں نے کہا نہیں 35 نہیں، 3,50,000 ہیں۔ کہنے ارے یار اچھا تم 5 رکھ لو پلیز، 5 رکھ لو، تم 5 رکھ لو، میری طرف سے رکھ لو، جو تمہیں دے دینا، مجھے تمہارا گھر بن رہا ہے، تمہیں ضرورت ہے اس کی۔ وہ ایسا آدمی تھا، وہ آدمی تھا جو دوستوں کی نہیں بلکہ غیروں کی آنکھ میں دیکھ کے سمجھ آتا تھا کہ اس کو تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، اور میں اس کا وٹنس ہوں، میں وٹنس ہوں۔ میرے ہاتھ سے کتنے لوگوں کو میں نے کیا کچھ دیا ہے، انہوں نے صرف کہا کہ محسن اس کو ضرورت ہے، شاید اس چیز کی، اس کی ضرورت ہے اس چیز کی۔ میری آنکھیں تو چھوڑ دیں، میں تو دوست تھا، ہم قریب کے لوگ تھے، وہ غیر کی آنکھیں دیکھ بتایا تھا کہ اس کو تکلیف میں، پریشانی میں، اس کی تکلیف دور کرنی ہے۔ 70 لوگوں کی ٹیم کو لے کر چلنا کوئی آسان کام نہیں تھا، 70 لوگوں کی ٹیم تھی جو اپنے کندھے پہ رکھ کے چلتا تھا، وہ بہت مشکل کام تھا، بہت مشکل کام تھا۔ اللہ تعالیٰ میرے دوست کو جنت نصیب کرے، کروٹ جنت نصیب کرے۔ آج بھی میرے ساتھ ہے، آج بھی میرے پاس ہے، حسین یادوں میں۔ تلخیاں مجھے یاد بھی نہیں ہیں، اور کس رشتے میں تلخیاں نہیں ہوتی ہیں،
کن لوگوں میں تلخیاں نہیں ہوتی ہیں، سب جگہ ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. چونکہ ہمیشہ کوشش کیجئے کہ ہمیشہ اچھائیوں کو اوپر رکھیں اور برائیوں کو نیچے کر دیجئے. اس کی اچھائیاں اتنی ہیں کہ شاید برائی یاد ہی نہیں رہتی. مجھے تو آخری وقت کا عامر لیاقت یاد ہی نہیں ہے، مجھے تو وہی عامر لیاقت یاد ہے جو مجھے یاد ہے. جب میری ان کی آخری ملاقات ہوئی تو میں بہت رویا تھا، بہت رویا تھا، گاڑی میں بیٹھ کے اس گھر کے باہر بہت رویا تھا. اور میں نے ان کو وائس نوٹ کیا تھا جس کا انہوں نے جواب ایک بدتمیزی کا دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر فون کر کے کہا کہ یار میں غصے میں آ گیا، میں تم غلط سمجھ رہے ہو، ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے. میں نے کہا بھائی بس جو میرے دل میں تھا میں نے کہہ دیا آپ سے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت دکھ ہو رہا ہے، آپ واپس آئیے. ہاں میں ابھی تو ٹائم نہیں میرے پاس، میں پھر واپس آ کے بات کروں گا. پھر میری ان سے واٹس ایپ پہ کانورزیشن ہوئی، واٹس ایپ کال پہ کانورزیشن ہوئی. ان کے انتقال سے ایک رات پہلے ہی میں نے کافی کوشش کی لکڑی کا دروازہ ٹھوکنے کی، لاتیں مارنے کی. برابر میں مستجیب عباس بیٹھے تھے، وہ گواہ ہیں اس کے، لیکن انہوں نے بتایا کہ سو رہے ہیں، نہیں بات کریں گے. پھر رات کو جب میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ کل پرسوں ملتے ہیں. وہ کل نہیں آئی. مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن 12:15 12:30 9 جون تھا جی، 8 جون تھا، ہاں 9 جون تھا. اصل میں وہ جمعرات تھا اور دفنایا ہم نے جمعوں کا تھا، اور اتفاق سے اب جمعہ 9 جون ہوگا، یعنی ایک دن کا ڈفرینس آ گیا. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب یہ خبر چھپا صاحب نے مجھے بتائی. میں کچھ ایسے لوگوں کے نام بتاتا ہوں جو ان سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت خلوص کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور اکثر لوگ پوچھتے تھے یہ کیوں بیٹھے ہوتے ہیں. ان میں ایک رمضان چھپا صاحب تھے. میں نے رمضان چھپا صاحب کو ان سے محبت کرتے دیکھا ہے، ایک ایسی پرخلوص محبت جس کی مثال کوئی نہیں ملتی ہے. خلوص والی محبت، پیار کرتے تھے، ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتے تھے. رمضان چھپا صاحب تو ایسا لگتا تھا ہمارے دوست ہیں کوئی ہے، ہم دوستوں کی طرح بات کرتے تھے، دوستوں کی طرح پیار محبت کی باتیں ہوتی تھیں. وہ پورے رمضان آ کے بیٹھتے تھے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ رمضان چھپا کا ڈونیشن کا کوئی ٹکٹ چلا ہو. کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ کوئی پروموشن چلی ہو چھپا صاحب کی. وہ محبت میں آ کے بیٹھتا تھا. اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ ان کا کیا مفاد؟ ہم کہتے تھے مفاد محبت، میم سے مفاد، میم سے محبت کرتے ہیں. ہم محبت میں آ کے بیٹھتے تھے. اور ڈاکٹر عامر لیاقت بھی ان سے محبت نہیں کرتے تھے. کچھ ہوئی آخر میں چپکلش ہوئی، وہ چھوڑ دیجیے، لیکن حسین یادیں بہت ہیں ان کے ساتھ. چھپا صاحب کے ساتھ میں بہت شاندار وقت گزارا، بہت بہترین وقت گزارا. اور وہ اتنی محبت کرتا تھا عامر لیاقت سے کہ آپ کی سوچ ہوگی، اس کی محبت کی سوچ ہوگی. ایک وہ ہماری ٹیم ممبر جس میں عبدالوہاب شیخ، علی امام، محمود، کامران وجاہت، کچھ لوگوں کے نام نہیں لے سکتے، ساتھی تھے ہمارے. اس کے بعد باہر والوں میں کمیل پولانی. کمیل بہت محبت کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور ہمیشہ ان کو اچھا بتاتا تھا کہ ایسا کر لیں ایسا کر لیں ایسا کر لیں. آ کے بیٹھتا تھا ہمارے ساتھ، مذاق کرتا تھا کمیل. اور اس کے بعد ایک ہوتا ہے نا، ایک زندگی میں دوست ہوتے ہیں، ایک زندگی کے ان کے بعد ہوتے ہیں. میں نے بعد میں جو دوست دیکھا ان کا، وہ دیکھا رمیز روفی بلڈر والے. میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، ان کے انتقال کے بعد ملاقات ہوئی. جب میں نے سنا یہ کہ جو لوگ عامر لیاقت کے پاس کام کرتے تھے، پیون لیول کے یا سویپر لیول کے یا کچھ اور لیول کے، انہوں نے جب اپنا کوئی یتیم محسوس کیا تو رمیز روفی نے کہا نہیں یتیم نہیں ہوں، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں نوکری دوں گا، میرے پاس کام کرو. اور ابھی تک وہ لوگ رمیز روفی کے پاس کام کر رہے ہیں. تو رمیز بھائی آپ کو سلام ہے، آپ کے محبت، آپ کے پیار پہ. جب ملنے گیا ہوں تو رمیز بھائی کہ جب بات کرتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے، کہتے تھے بہت جلدی چلا گیا آدمی، بہت جلدی چلا گیا. اور حقیقت میں بہت جلدی چلا گیا. یہ فائٹر تھا، یہ آدمی فائٹر تھا، مضبوط فائٹر تھا. یہ فائٹ بیک کرتا تھا آ کے، یہ کم بیک کرتا تھا آ کے. یہ بڑے بڑے مسائل سے نکل گیا تھا، لیکن پھر اگین اس بحث میں چلے جائیں گے کیا مسئلہ تھا کیا نہیں تھا، اس کو چھوڑ دیتے. اور یہ کچھ لوگوں سے عشق کرتا تھا، کچھ لوگ ان کا عشق تھے. عشق سمجھتے ہیں نا، کچھ لوگ ان کا عشق تھے. یہ بظاہر تو کہتے تھے نفرت کرتا ہوں، لیکن عشق کرتے تھے ان لوگوں سے. ان سے چند ایک، بس میں کہتا ہوں ایک شخص سے وہ عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے. لیکن پتہ نہیں کیا تھا اس عشق میں، ایک نفرت بھی تھی، دونوں اینڈ سے تھی. لیکن میں آج آپ کو اپنے ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آدمی ان سے محبت کرتا تھا، ان سے عشق کرتا تھا. جو ہوا وہ آگے بڑھتے ہیں، بس وہی ان کا عشق تھا، وہی ان کی کمزوری تھی. وہ اسی کے لیے روتے تھے، وہ اسی کے لیے روتے تھے. لیکن پھر اگین جاتے ہیں اس بحث میں کہ وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس میں نہیں پڑتے. لیکن وہ مخلص انسان تھا، جس سے مخلص ہوتا تھا. وہ حالات نے، واقعات نے جو کچھ کر دیا، وہ عامر لیاقت نہیں تھا. آخری دنوں میں وہ عامر لیاقت نہیں تھا. عامر لیاقت وہی تھا جس کو میں جانتا تھا، جس کو ہم سب لوگ جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے.
اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، کروٹ کروٹ جنت دے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عامر لیاقت کے گناہوں کو بخش دے، ان کی غلطیوں کو بخش دے، ان کی دانستہ نادانستہ تمام غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور رحیم ہے۔ اس آدمی نے درود شریف پڑھنا سکھایا، لاکھوں لوگوں کو عالم مولائن میں درود پڑھاتا تھا، شاید اسی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے لیے آسانی والا معاملہ کر دے، ان کے لیے بہت سارا آسانی والا معاملہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں نصیب کرے، اور جب ہم جائیں اوپر تو ہماری ان سے ملاقات ہو۔ مجھے ان سے ملنا ہے اوپر، اب پوچھنا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ ہار مان گئے۔ ہار نہیں مانتے تھے، وہ ہار ماننے والا آدمی نہیں تھا، وہ لڑتا تھا، اس نے لڑنا سکھایا ہمیں، بہت کچھ سکھایا اس نے۔ اس برسی پر میں جاؤں گا انشاءاللہ ان کی قبر پر، اور یہی سب کچھ تھا جو آپ سے شیئر کرنے کے لیے بہت کچھ، لیکن یہی کچھ حسین یادیں تھیں، یہی کچھ رہ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے لواحقین کو صبر دے، ان کی اولادوں کو صبر دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی والا معاملہ کرے، اور ہر سال ہمیں ہمت دے، ہمیں استقامت دے کہ ہم ان کو یاد کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔